حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ایک عنوان قائم کیا ہے جسے تاریخ کہتی ہے قارون۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ بیان فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قارون قوم موسیٰ میں سے ایک شخص تھا، وہ قوم موسیٰ میں سے تھا، گویا یہ بنی اسرائیل میں سے ہی تھا۔ البتہ کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے تاریخ کے حوالے سے کہ نہ صرف وہ بنی اسرائیل میں سے تھا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا کا بیٹا بھی تھا، یعنی اتنا قریب کا رشتہ دار تھا۔ کلام پاک کا تو یہ اسلوب نہیں ہے، نہ قرآن پاک نے یہ ساری تفصیلات بیان فرمائیں۔ البتہ تاریخ کی کتابیں یہ ضرور بتاتی ہیں کہ وہ جہاں بنی اسرائیل میں سے تھا وہ تورات کا بھی حافظ تھا، واللہ عالم بحقیقت الحال۔ یعنی تورات کا حافظ ہونا کوئی آسان بات تو نہیں تھی، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہمیشہ یہ دعا اور اس دعا پر توجہ رکھا کریں آپ اور میں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات لے رہا ہوں، حضرت نے ایک غالباً ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ پرانی کتابوں میں یہ وضاحتیں بھی ملتی ہیں کہ 40 سال عبادت میں اپنی زندگی کے لگائے اس نے، لیکن پھٹک گیا۔ تھا بنی اسرائیل میں سے، یہ تو طے شدہ بات ہے، اور رہتے ہوئے بنی اسرائیل میں فرعون کے ایجنٹ کے طور پر کام کرنے لگا تھا، اس لیے کہ قوم کے اندر قوم والے رہ کر جو گڑبڑ کر سکتے ہیں اتنی گڑبڑ باہر والے بھی مشکل سے کر پاتے ہیں۔ فرعون نے اس کے ذمہ کام لگائے، ظاہر ہے جب فرعون کے لیے کام کرتا تھا تو پھر مال بھی کماتا تھا، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسے ایک خزانہ ملا، مدفون خزانہ، کیونکہ وہ خزانوں کا دور ہوتا تھا، واللہ عالم۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ تو ملتا ہے بہت بڑا خزانہ اس کے ہاتھ لگا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ یعنی یہ دیکھیں، ایک بات ہے نا تاریخ کی بات نہیں، یعنی اس موقع پر کلام خدا کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اتنے اس کے جو خزانوں کا عالم کو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک اچھی طاقتور جماعت سے اس کے خزانوں کی چابیاں مشکل سے اٹھائی جاتی تھی۔ اللہ نے فرمایا اس کے خزانوں کی چابیاں مشکل سے ایک جماعت اٹھا پاتی تھی، اس کو جب اتنی دولت ملی اس سے۔ اچھا، پھر ایک علماء نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ جب تک فرعون رہا یہ اس کے لیے کام کرتا رہا، پیسے کماتا رہا، خزانہ جمع کرتا کرواتا رہا، لیکن جب وہ پانی میں غرق ہو گیا تو یہ تو بظاہر حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتا تھا، یہ ان کے ہاں رہتا تھا، ان کے ہاں رہ کر اس کے لیے کام کرتا تھا، جہاں بنی اسرائیل باقی بچے یہ بھی بچا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے، یہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ پار ہو گیا، فرعون اور اس کے لوگ تو مر گئے، ڈوب گئے، لیکن یہ تو بچ گیا۔ اچھا، جب وہ مر گیا تو فرعون تو نہ رہا۔ اب غالباً اس کو بعض علماء کی عبارات سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ خیال اس کو اب میرے پاس تو اتنے خزانے ہیں، اب لوگوں کی نظریں مجھ پر ٹکنی چاہیے یا کم از کم مجھ پر ٹکنی چاہیے۔ لیکن دیکھیں، عزتوں کی مالک وہ ذات ہے، وہ جس کو عزتیں دے۔ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، جہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود ہیں، تو قارون کو کس نے پوچھنا تھا؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ باتیں چل رہی تھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب وہ ہے دیکھنے لگا بھئی مال دینا ہے میں نے، اور بگڑ گیا۔ ایک تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ناراض تھا، اور ناراض کسی ایسی بات کی وجہ سے نہیں، ناراض تھا
حسد کی وجہ سے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ صاف کہنے لگا کہ بھائی ہم حضرت موسیٰ کے کہنے پر اپنی دولت نہیں دے سکتے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا جو کمال ہے، جو کچھ میرے پاس ہے میرے اپنے ہنر کا تو نتیجہ ہے، میں جانتا ہوں 4 کو 8، 8 کو 16، 16 کو 32 کیسے کرتے ہیں، تم نہیں جانتے تو تمہارا قصور ہے، میں نے یہ کیا ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ اوپر والوں کا احسان ہے، یہ میرے اپنے ہنر کا نتیجہ ہے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بلکہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے ہم جانتے ہیں نا دوسروں کا خون کیسے چوسا جاتا ہے، تم نہیں جانتے تو تمہارا قصور ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ جو اس کے اندر گھمنڈ پل رہا تھا اس کا نتیجہ تھا یہ۔ بعض اکابر نے تو وضاحت نہیں لکھی، لیکن کچھ دوسرے علماء نے، مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور بھی کچھ علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ جب اس صورت پر اور یا ان حرکتوں پر اترا نا تو اس نے ایک عورت کو بلایا اور اس کو پیسے دیے، یعنی لالچ دیا، یا سونے سے بھرا ہوا تشت اس کو پیش کیا کہ یہ تمہارا ہوگا، تم نے صرف ایک کام کرنا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کام یہ کرنا ہے کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب وہ جو عورت تھی اس اتنے سونے کو، اتنی رقم کو دیکھ کر اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی، نے کہا مجھے منظور ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہوئے بیان فرما رہے تھے بنی اسرائیل کے مجمع میں، اور ان کو برائیوں سے روک رہے تھے کہ اچھائیاں اپنانی ہیں، برائیوں کو چھوڑنا ہے، اور انہی باتوں میں چلتے چلتے جہاں حرام خوری کا ذکر آیا وہاں حرام کاری کا بھی ذکر آیا۔ اور پھر محترم نے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ محترم نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ اگر کسی نے وہ شادی شدہ ہوا اور حرام کاری کی تو جرم اگر ثابت ہو گیا تو پھر اس جرم کی سزا سنگ ساری ہے، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کی سزا سنگ ساری نہیں ہوتی۔ اچھا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی وہاں آ گیا قارون۔ اب اس نے یا کسی اور نے، جو اسی کا ہی ہوگا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات یہاں تک پہنچی تو اس نے کہا کہ محترم ایک بات عرض کرنی ہے یا پوچھنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ جو ابھی آپ نے جس جرم اور اس جرم کی جو سزا بیان کی ہے یہ اپنا سب کے لیے یہی حکم ہے؟ حضرت موسیٰ، ظاہر بات ہے سب کے لیے یہی حکم ہے۔ اچھا، جب بات یہاں تک پہنچی نا وہ عورت کھڑی ہو گئی، اور پھر آپ کو پتہ تو ہے جو ایسے مواقع پر عالم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائیں۔ قصہ مختصر کریں، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ میں وہ الفاظ نہیں دہراتا جو کتابوں میں لکھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، علماء نے لکھا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے وہ الفاظ سنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے۔ ظاہر بات ہے، دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ راز خوب سمجھتے تھے کہ اگر ایک پیغمبر پر یہ بات آئی تو پھر ایک پیغمبر تک وہ بات رکی نہیں، پھر سب پر جائے گی۔ اور علماء نے لکھا ہے، آپ کو شاید یاد ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں نے پڑھا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا تھا اس موقع پر جو محترم نے باتیں فرمائی تھیں، اس موقع پر میں نے پڑھا تھا، اگر یاد نہ ہو تو ایک بار وہ خلاصہ ذرا سا سن لیں۔ اس موقع پر صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے انسان کی عزت اتنی سستی شے نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے اگر اس پر حرف یا الزام آئے تو انسان چپ رہے، وہ موقع انسان کے چپ رہنے کا نہیں ہے، بولنے کا ہے۔ اچھا، علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو التجا کی، لیکن التجا اسی درگاہ پہ کی جہاں پہ انبیاء کیا کرتے ہیں۔ الفاظ پہ غور فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا، ظاہر بات ہے آپ کی اور میری نگاہیں کچھ اور ہوتی ہیں، پیغمبر کی نگاہیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب اس عورت نے دیکھا، حضرت موسیٰ نے فرمایا اے عورت،
ہم تمہیں اس ذات کی قسم دیتے ہیں جس نے تورات کو اتارا ہے، سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ کہنے کے الفاظ تھے، یاد رہیں وہ الفاظ حضرت موسیٰ کی زبان سے نکل رہے تھے، اور جب علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ نے یہ الفاظ اس عورت سے کہے، اس عورت کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس پر ایسا خوف چھایا، قدرت کو منظور تھا نا، اس کی زبان سے صاف نکل گیا۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ میں کوئی ایسی بات نہیں، جو کچھ میں نے کہا جھوٹ کہا۔ کیوں کہا؟ تو یہ سامنے کھڑا تھا، اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس نے مجھے سونے سے بھرا ہوا تشت دیا ہے، بس وہ اس لالچ کی روح میں بہہ گئی۔ علماء نے لکھا یہ الفاظ کہنے تھے تو وہ الزام والی بات تو ختم ہو گئی، صاف ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اسی موقع پر علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے جو اللہ کی پاک بارگاہ میں روئے، اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، اچھا یہ جو فریاد حضرت موسیٰ نے کی نا اس موقع پر، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے کلیم ہم نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ جو زمین سے کہیں گے زمین وہی اس کے ساتھ کرے گی۔ اچھا علماء نے لکھا ہے کہ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغام آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جس مقام پر کھڑے تھے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ زمین، کیونکہ اللہ نے پابند کر دیا تھا زمین کو کہ زمین، یعنی حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس کو نگل۔ اچھا وہ دھنسنا شروع ہو گیا زمین میں، علماء نے لکھا ہے وہ دھنسنے لگا، اب لوگ دیکھنے لگے، دھنستے دھنستے پہلے تو اس کو سمجھ شاید نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یکدم دھنسنا شروع ہوا، جب یہاں تک آیا تو اب چیخنا شروع کیا گھٹنوں تک۔ لیکن شان ہے میرے اللہ کی، آپ قرآن پاک کے پاک آئینے میں اس واقعے کو سنیں، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا کہ اسے اور اس کے گھر کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، یعنی صرف اس کو نہیں، اس کے گھر کو بھی، اس کی دولت کو بھی۔ اللہ نے فرمایا پھر کوئی بھی نہیں تھا جو ہمارے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتا۔ اچھا علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ گھر اور دولت کو بھی اللہ کی حکمتیں ہیں نا، اللہ کی حکمتوں کا تو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ راز سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کی دولت کو بھی زمین میں دھنسایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حضرت موسیٰ نے دولت کے لیے کیا تھا۔ یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا رشتہ داری تو تھی نا، تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا تھا، تو اب نہ یہ رہا نہ گھر رہا، نہ یہ رہا نہ دولت رہی۔ علماء نے لکھا ہے کہ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لکھا ہے کہ جب یہ جس دن، دھیان دینا توجہ دینا، جب جس دن یہ زمین میں دھنسا ہے اس دن سے لے کر آج تک، جس آج میں آپ اور میں بیٹھے ہیں اور قیامت تک، حضور نے فرمایا یہ رکا نہیں ہے نہ رکے گا، جا کے قیامت کو جا کر رکے گا، تب سے لے کر آج تک یہ زمین میں دھنستا ہی جا رہا ہے۔